بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ آصف کے تازہ بیان سے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ خواجہ آصف جیسے شخص کو وزیر دفاع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں ہیں۔ وہ مزاجن لاابالی ہیں، فکرہ چست کرنے کے عادی ہیں، نوجوانوں جیسا ان کا طرز فکر ہے، اور وہ سفارتی زبان استعمال کرنے کے کچھ زیادہ اہل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو سرحد پار نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک امریکی خبرساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کا اعلان جلد بازی میں نہیں ہوا۔ بعض سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس منصوبے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے تفاضات دور کرنے کے لیے اسے قومی اسمبلی میں لائیں گے۔ اس ایشو کو آپریشن کامیاب بنانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا اور قومی اسمبلی میں لایا جائے گا، تو پہلے ہی سے ایسا سخت بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بالکل ایک یعنی غیر شائستہ عمل تو بہرحال ہے ہی، اور غیر سیاسی بھی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا اور لال پارٹیز کانفرنس کا اعلان خوشائن صحیح، کہ مگر ایک ایسی حکومت یہ کارنامہ کیسے انجام دے گی جس کی کوئی ساکھ نہیں ہے؟ کیسے وہ قومی اتفاق رائے پیدا کرے گی جس نے قومی اسمبلی کی دراصل صرف 17-18 سیٹیں جیتی ہیں؟ اور سرحد پار کارروائیوں کے لیے بےتابی سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اندرون ملک دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے جائیں؟ دہشت گردی کے خلاف کارروائی تو ظاہر ضروری ہے۔ بہرحال بیشتر لوگوں کا خیال یہی ہے، کم از کم اس ناچیز کا تو یہی خیال ہے کہ خواجہ آصف جیسے شخص کو وزیر دفاع بنانا اور پالیسی بیان جاری کرنے کا اختیار دینا تعجب خیز ہے۔ انہیں کوئی اور کام سونپا جا سکتا ہے۔ ان کا اصل کام تو ویسے تبرئی ہے مخالفین پہ، کوئی تعمیری کام کی تو ان سے اور منصوبہ بندی کی توقع تو ان سے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر شہباز حکومت پاکستان اور افغانستان میں مستقل تصادم چاہتی ہے تو یہ تو اگر یہ اندیشہ ہی ذہن میں آئے تو بڑے خطرناک تصورات ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بے چینی ہے بہت، میں اس پہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ اہم بیانات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک تو یہ کہ بے چینی ہے اور لوگ قیادت سے مطمئن نہیں ہیں، اور خود لیڈروں میں بھی تقسیم ہے اس پر۔ اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی کیجویلٹی وہ ہو سکتے ہیں عمر ایوب، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب دیکھیے ان کی جگہ کس کو مقرر کیا جاتا ہے۔ برکت کے نیچے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، عمران خان کے نیچے کوئی لیڈر نہیں اٹھ سکا، حالانکہ انہیں لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ شیر افضل تھے، شیر افضل جو ہیں وہ ان میں ایک جذباتیت ہے، بعض اوقات بالکل ہی غلط شاٹ کھیلتے ہیں، لیکن وہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنا وہ آج کل جو کنٹروورسی ہے اس میں یہ تشبیہ کو اچھی تو نہیں لگتی، وہ شاید افریدی کی طرح کھیلتے ہیں، چھکے لگانا چاہتے ہیں ہر وقت، لیکن ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور بڑا عجیب و غریب ہے کہ بعض لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، جذبات سے مغلوب آدمی ہیں، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے گھر گرائے جاتے ہیں اور انہیں اس طرح تنگ کیا جاتا ہے۔ کچھ بیانات ہیں بڑے امپورٹنٹ، اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت کی پوزیشن بہت کمزور دکھائی دیتی ہے۔
اور بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ دینا یا مخالفین کو دینا تو بالکل ہی عجیب ہے. قانون کی باریکیاں تو قانون دان جانے، لیکن سامنے کی بات ہے ایک پارٹی ملک کی 2/3 اکثریت اس نے لے کے ثابت کی تھی، 3/4 بلکہ 2022 میں، اور مخصوص نشستیں آپ انہیں نہیں دیتے. بلے کا نشان ان سے چھین لیا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی. دنیا اس میں وہ کر رہی ہے، تھو کر رہی ہے ساری دنیا، امریکی کانگریس سمیت، اور وہ سیٹیں بھی آپ اس کو نہیں دیں گے تو یہ اندھیر نگری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اندھیر نگری میں بے یقینی کیسے ختم ہو سکتی ہے اور استحکام کا کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہی اپنا اس کا کیس کا معاملہ ہے. اپنا عدت کیس کا، جیسے شائق عثمانی تک نے کہا، جو دھیمے آدمی ہیں، کہ جج افضل مجوکا نے نامناسب فیصلہ کیا، انہیں چاہیے تھا کہ سزا معطل کر دیتے اور کیس آگے چلتا رہتا. اور دیکھیے جو رد عمل آ رہے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی نے، یہ وزراء کہہ رہے تھے ان پہ بڑا خرچ ہو رہا ہے پیسہ عمران خان پہ. سفید جھوٹ. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عمران خان کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. میں بھی اس سیل میں رہا ہوں. اس کوٹری کو 5 اسٹار ہوٹل کہنے والوں کو ایک دن وہاں رکھا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ مصدق ملک کو تو ضرور رکھنا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ جم بنا کر دیا ہے، ایک مشین ہے ورزش کی، اس کو جم کہتے ہیں وہ. اور 60 لاکھ روپے ان پہ خرچ ہو چکے ہیں. ان پہ کس چیز کے 60 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں؟ کھانے کے پیسے جو ہیں وہ تو وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، اور 50-60% قیدی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنا کھانا خود پکواتے ہیں. اور وہ ان کو موازنہ اگر نواز شریف سے اور محترمہ سے، مریم نواز سے اور حمزہ سے کیا جائے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ٹوکریوں میں بھرے ہوئے کھانے آتے تھے. اور اس پہ بہت تکلیف ہے انہیں کہ وہ اپنا فلاں کھانا کیوں کھاتے ہیں. بھائی جو پیسے اپنے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے، اس ہولناک گرمی میں پنکھا بند ہو جاتا ہے اور کمرہ تنور بن جاتا ہے. مصدق ملک کو تو ضرور رکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ رکھے جائیں گے. جو آدمی اتنا کیلس اور بد لحاظ ہو جاتا ہے، ایک دن اس کا انجام ہوتا ضرور ہے. اسے بد دعا لگتی ہے، اور بری بد دعا لگتی ہے اس کو. وہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، اور اس سے وہ باز آ جائیں تو بہتر ہے. یہ ان کا کرینہ نہیں تھا، بالکل یہ ان کا مزاج نہیں تھا. یہ پتہ نہیں اب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، یا اندر جو خوف ہے وہ بول رہا ہے، یا ان کا خیال ہے ساری دنیا احمق ہے اور لوگوں کو وہ اپنا بیوقوف بنا لیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اعتزاز احسن صاحب نے، یہ جسٹس یہ ایڈوکیٹ ہیں مشہور، عبد المعیز غالباً ان کا نام ہے، جعفری. تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس یہ کیوں کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر بلے کا نشان الاٹ کیا جا سکتا تھا. بار بار یہ واضح ہو چکا ہے، لوگ یہ واضح کر چکے ہیں کہ انفرادی نشانات کا مجموعہ پارٹی نشانات سے مختلف ہے. اور ایسا کرنے، اور اگر ایسا کیا جاتا تو 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کے طور پر اسے دیکھا جاتا. عمر ایوب صاحب نے کہا ہے، یہ خبریں بیچ میں کچھ بے ترتیب بھی ہے، معافی چاہتا ہوں، عالیہ حمزہ کی بیٹیوں کے موبائل فون لے کر انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. حد ہے. اب بھی حکومت کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے منفی رد عمل پیدا ہو رہا ہے. ایک خاتون کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور 10 بار اس کی ضمانت ہو چکی ہے، اور اس میں وین میں بٹھا کر صنم جاوید کے ساتھ دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے. اب اس کی بیٹیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ظلم تو کبھی اس ملک میں نہیں تھا، ایسی بے حسی اور سفاکی تو کبھی نہیں تھی. فواد چودھری نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان ڈیالہ جیل کے گیٹ سے باہر نکلیں گے، پشاور سے لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر وے پر سر ہی سر ہوں گے. پشاور سے لاہور تک نہیں، اپنا پشاور سے پنڈی تک نہیں صرف، بلکہ پنڈی سے لاہور تک، اور لاہور سے آگے بھی ہو سکتے ہیں.
فواد صاحب نے کچھ اور سروں کا ذکر نہیں کیا وہ سر جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. اب وہ یہ بحث ہو رہی ہے سیٹوں کی، تو اس میں ایک بڑی عجیب تاریخی واقعہ سامنے آیا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی تھی. در حقیقت انہوں نے کچھ وجوہ کی بنا پر پختونخوا کے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، لیکن آزاد امیدوار بعد ازاں اس میں شامل ہو گئے، چنانچہ انہیں مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کبھی تو سوچے گی کہ اب تک کتنا برا سلوک انہوں نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے کیا ہے. الیکشن کا نشان چھینا گیا، عمران خان کو گرفتار کیا گیا، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی نوچ لیے گئے، اس کا ہیڈ آفس سیل کیا گیا. اس کے باوجود عمران خان نے ووٹ لے کر اپنا سکہ بنوا لیا. اب حقیقت تو یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. یہ بڑی بحث چل رہی ہے فواد صاحب کے انٹرویو پہ. اس میں خیر ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ فواد صاحب کو لیڈرشپ پہ اتنی بے رحمانہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بات درست ہے کہ لیڈرشپ سے توقعات پوری نہیں ہوئی، یہ بھی ممکن ہے اگرچہ اس کے شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوہرا کردار ادا کر رہا ہو یا کردار مشکوک ہو. لیکن اگر وہ پوری کی پوری لیڈرشپ کی مذمت کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ ان کی مذمت کرے گی. اور یہ کون سی دانائی کی بات ہے کہ پارٹی میں تقسیم پیدا کی جائے اور حوصلہ شکنی پیدا کی جائے، مایوسی پیدا کی جائے. فواد صاحب بہت ذہین آدمی ہیں، اگر وہ موجود ہوتے اس وقت پارٹی لیڈرشپ میں تو یہ جو الفاظ چباتے ہیں لوگ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ واضح اور زیادہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر سکتے. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی پرفارمنس بہت غیر معمولی تھی، لیکن وزیر اطلاعات کے طور پر اس لیے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے کہ وہ منفی انداز فکر پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی دبایا یا دو اخبار نویسوں کو تو مارا انہوں نے، تو انہیں خود بھی اپنے تجربات سے کچھ سیکھنا چاہیے. ان کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے، تشدد کا بھی شکار ہوئے ہیں، اور کچھ ہمت کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا کہ مطلب لکھا ہوا بیان پڑھنے سے انکار کر دیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی. وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن دراصل ایک معاشرے کو مہذب بنانے کا عمل لیڈروں پر زیادہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہیں خود کو مہذب بنانا چاہیے. یہ جو پارٹی میں پی ٹی آئی والوں میں انرجی بڑی ہے، جب دوسرے سے نہ لڑ رہے ہوں بلکہ دوسرے سے لڑ بھی رہے ہوں تو آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں یہ طرز عمل کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. رؤف حسن نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ مشکل وقت میں جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا جائے. یہ لوگ جماعت سے خارج ہیں، خواہ وہ فواد چودھری ہوں یا عمران اسماعیل. خیر ایک ہی سانس میں عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا نام تو نہیں لینا چاہیے. فواد چودھری نے تو کچھ مزاحمت بھی کی. اعتزاز احسن صاحب نے کا ایک اور بیان یہ ہے چیف جسٹس بہت جذباتی ہو رہے ہیں، پہلے وکلاء کو بولنے نہیں دیتے تھے، اب ساتھی ججز کو بات کرنے نہیں دیتے. چیف جسٹس بہت ٹینس ہیں، وہ اس کیس میں ملوث ہیں. اتنی ٹینشن تو ملزم کو نہیں ہوتی جتنی چیف جسٹس صاحب کو ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور چاہتے ہیں یونین کونسل سے لے کے مرکز تک. یہ پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے، اس کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور جلدی اس کا اعلان متوقع ہے. یعنی ارادہ کر لیا ہے، اعلان متوقع ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، عمر ایوب صاحب نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کے استعفے کا متن یہ ہے: پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میرا استعفیٰ قبول کرنے پر میں وزیر اعظم عمران خان کا بے حد مشکور ہوں. پتہ نہیں اس میں مشکور ہونے والی بات کہاں سے آ گئی، لسانی افلاس بہت ہے. یہ استعفیٰ
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اپنے کردار پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ استعفیٰ 22 جون کو چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کے نام اپنے خط میں میں یہ فکرہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ استعفیٰ 22 جون کو وزیر اعظم عمران خان، 4 یا 5 جگہ پہ انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا، ہر جگہ انہیں وزیر اعظم لکھا ہے۔ پتہ نہیں اس کو شامل کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان ہے، وزیر اعظم نہ بھی ہو تو بڑے آدمی ہیں، ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، یہ ساتھ وزیر اعظم لکھنا کیوں ضروری ہے؟ اور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا نام اپنے خط کے ذریعے پیش کیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان کو میرا پیغام پہنچا دیا۔ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے انتظامی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ میں پی ٹی آئی کے تمام ممبران، یہ بالکل رسمی ہے، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، لسانی افلاس بہت ہے، یعنی کوئی کام کی بات سنائی نہیں، کم ہی دیتی ہے۔ ممبران، ارکان پارلیمنٹ اور عہدیداروں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے انت تک محنت کی، محنت اور بہادری سے تمام مشکلات کو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے شکریہ کی ضرورت کیا ہے جی؟ محترمہ کیسرہ الہی نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کر دی ہے، چودھری پرویز الہی کی اہلیہ محترمہ جو ہے، کہ خاندان میں صلح ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کا چودھری پرویز الہی کی رہائی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ کیسرہ الہی کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کی رہائی اللہ کے کرم سے ہوئی، اللہ کے کرم سے تو ہوئی، مگر کسی گفتگو شنید یا کسی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی نا۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں نے انصاف فراہم کیا، عدالتوں کے انصاف فراہم کرنے سے اگر رہائی ممکن ہوتی تو سنم جاوید اور علی حمزہ کی بھی ہو جاتی، کوئی بات چیت تو ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، چودھری ان کی بات اعتبار کیا جا سکتا ہے محترمہ کیسرہ الہی کے کہ چودھری شجاعت حسین کے خاندان میں کوئی دخل نہیں۔ پرویز الہی صاحب نے شجاعت صاحب کو پیغام دیا ہے کہ ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس ہونے تک کوئی صلح نہیں ہوگی۔ مینڈیٹ تو یہ بات تو ان کی درست ہے محترمہ کی، ظلم تو بہت ہوا ہے، بے پناہ 7,000 ووٹ لے کر چودھری شجاعت کے فرزند جیت بھی گئے اور وزیر بھی ہو گئے ان میں سے ایک، یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مونس الہی نہیں بلکہ چودھری پرویز الہی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، وہ کاف لیگ میں نہیں جائیں گے۔ اب نہ آئندہ ایسا ہوگا، اب کاف لیگ ایسی جماعت بن چکی جو چوری کے مینڈیٹ پر قائم ہے، عقل و شعور کا حامل کوئی شخص کاف لیگ سے وابستگی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہرحال ایسی ہی بات ہے جس کی تائید کی جائے گی۔ چودھری شجاعت کے دونوں فرزند سارا وقت ہمارے خلاف جھوٹ پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، نہ جانے ان جھوٹی خبروں سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اخلاقی ساکھ ان کی ختم ہو چکی ہے اسے بحال کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن مسئلہ ہے، اگر محترمہ کیسرہ الہی کا بیان نہ ہوتا، میرے دل میں ان کا بہت اکرام ہے اور اس کی وجوہات ہیں، اور وجوہات یہ بہت سادہ ہیں۔ وہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بڑا حصہ، ایک آدھ دن نہیں، ایک آدھ واقعے میں نہیں، مستقل طور پر ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی بہت مدد کیا، بہت غیر معمولی فیاضی سے اور بہت مستقل مزاجی سے کی ہے۔ تو میں ان سے عرض کرتا کہ مونس الہی صاحب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ کیا ہیں، تو اور اس کے نتیجے میں وہ کتنی مشکلات اپنے لیے اور خاندان کے لیے انہوں نے پیدا کر لی ہیں۔ ایک اور موضوع یہ ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ سوچتے ہیں، اس میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ عمران خان کو سی کلاس میں کیوں رکھا گیا ہے، اور اس پہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہیں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں۔ یعنی وہ کمرہ جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ تنور بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہیں عمران خان کو، کہ ایک دن وہ تھک جائیں گے اور نون لیگ سے
وہ درخواست کریں گے کہ انہیں سہولت دی جائے، اس سے ایک تو ان کا امیج تباہ ہوگا، اور دوسرا اس حکومت کے لیے کوئی تھوڑا سا جواز مہیا ہو جائے گا۔ نہ عمران خان سے کوئی التجا کریں گے جسے عمران خان کو ہم جانتے ہیں، اور نہ اس حکومت کے لیے کوئی جواز مہیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔